अस्सलाम दोस्तों, मैं खुश आमदीद जनाब साबित हो गया। चीफ चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे वो हाई कोर्ट का हो, चीफ ही होता है और चीफ की अपनी जो अथॉरिटी है वो चीफ किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करके रहता है। और अगर बात आ जाए कि जनाब अपना पावा दास, तो फिर वो पावा अपना ज़रूर बताता है। और यही काम किया है जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब को बता दिया है कि जनाब डायरेक्शंस देना और डिक्टेशन देना, इन दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डिक्टेशन जो है वो किसी सूरत भी कबूल नहीं की जाएगी और इसका सबूत उन्होंने कल भी दिया था और इसका सबूत आज ही मिला है। और जनाब मेरा ख्याल ये है कि आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब को ये बात कह दी है। मेरा ख्याल है ये उनको वाज़ेह अंदाज में पैगाम दे जाएगा, पायन हौसला रखो, मोहब्बत को सीने में छुपा कर रखो, नहीं तो खुल खुला के सामने आओ। ये क्या बात है साहब, छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, इस तरह की कहानियां नहीं चलेंगी जनाब। अगर आपको इमरान खान को रिलीफ देना है तो खुद दे दें, मेरे मोड़े तो बंदूक रख के पानी से क्यों चला रहे हो। और यही किया है उन्होंने आज। तवक्को थी, बहुत ज़्यादा तवक्को थी कि जनाब आज इमरान खान को रिलीफ मिलेगा, ज़मानत दी जाएगी, रिहाई मुमकिन होगी। लेकिन हुआ क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील जनाब अमजद परवेज़ साहब को आज हो गया डायरिया। उनके मुआविन वकील ने आकर अदालत को बताया कि जनाब अमजद परवेज़ साहब को डायरिया हो गया है, लिहाजा मेडिकल ग्राउंड के ऊपर हमें वक्त दिया जाए, क्योंकि आज अमजद परवेज़ साहब जो हैं वो अदालत के रूबरू पेश नहीं हो सकते। जिस पर जनाब इमरान खान साहब के वकील लतीफ़ खोसा साहब गर्मी खा गए। लतीफ़ खोसा साहब की गर्मी खाना बनती थी, क्योंकि जिस वक्त वो अदालत में आ गए थे वो लिफ्ट में फंस गए थे। और ये वाला भी बड़ा सीन बना, मीम्स बनना शुरू हो गई, सोशल मीडिया के ऊपर बहस शुरू हो गई कि जनाब जानबूझकर लतीफ़ खोसा साहब को जनाब आमिर फारूक साहब की अदालत में पेश होने से रोकने के लिए जनाब लिफ्ट को ख़राब किया गया है, लिफ्ट को फंसा दिया गया है। और फिर जनाब खबरें चलने होंगी लिफ्ट खुल गई है, लिफ्ट बंद हो गई है, लतीफ़ खोसा साहब बरामद हो गए हैं, लतीफ़ खोसा साहब अभी तक अंदर फंसे हुए हैं। इस तरह की कहानियाँ शुरू हो गई। खैर किस्सा मुख्तसर, लतीफ़ खोसा साहब ने अदालत के अंदर इस बात का इजहार किया कि जनाब मेरे नाल भी आया सी, मुझे भी एक मरतबा डायरिया हो गया था, लेकिन मेरे क्लाइंट के हवाले से सिचुएशन इस तरह थी कि मैं किसी भी सूरत डिले नहीं कर सकता था, तो मैं ड्रिप के साथ ही अदालत के रूबरू पेश हो गया था। तो जिस पर चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब का ये कहना था कि जनाब रिलीफ जो है इमरान खान साहब को, बल्कि लतीफ़ खोसा साहब ने उससे पहले ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है कि जनाब इमरान खान को रिलीफ दिया जाए। तो उन्होंने कहा जनाब ऑर्डर किधर है, दिखाएं भाई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के इमरान खान को रिलीफ दिया जाए, दिखाएं। उन्होंने कहा जनाब सुप्रीम कोर्ट हमें क्यों ऑर्डर देगी रिलीफ देना है, सुप्रीम कोर्ट खुद ऑर्डर दे दे, खुद रिलीफ दे दे। हम तो इस वक्त, उन्होंने कहा कि मैंने कल भी ये बात कही थी कि हम ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान सैंडविच बन गए हैं। नीचे वाली अदालत को हमने बचाना है क्योंकि वो हमारे मातहत है, और सुप्रीम कोर्ट की इज्जत व वकार भी बहाल रखनी है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। हमें आपने दरमियान में तला हुआ है। अलबत्ता उनका ये कहना था आमिर फारूक साहब का कि ट्रायल कोर्ट पर क्या इल्ज़ाम है, ट्रायल कोर्ट पर यही इल्ज़ाम है कि उन्होंने जल्दबाजी में फैसला दिया, जल्दबाजी में सज़ा सुनाई और जल्दबाजी में इमरान खान को जेल भेज दिया। अब आप ये चाहते हैं लतीफ़ खोसा साहब कि हम भी वही जल्दबाजी का मुजाहरा करें कि जनाब हम मुखालिफ फरीक को यानी इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर फैसला दे दें और इमरान खान साहब को रिलीफ दे दें, या इमरान खान को रिलीफ ना दें और कल इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया होगा जनाब हमारे वकील को सुनाने गया। उन्होंने कहा जनाब इस चक्कर को ख़त्म करना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। आपका मोकल जो है वो ऑलरेडी जो है 20 दिन रह चुका है जेल में, 2 दिन हो रह जाएगा तो पाइन की फ़र्क पड़ जाएगा, 2 दिन और रख लेते हैं उसको। पीर वाले दिन जो है इस मुकदमे की अब समाअत होगी और जनाब इसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ये कहते हुए अदालत से बाहर चले गए कि जनाब आज के बाद मैंने आपके सामने इस केस के अंदर पेश नहीं होऊंगा। वो वॉकआउट करके बाइकआउट करके अद कार्रवाई का वो चले गए। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, देखिए अपनी जगह पर लड़ाई अपनी जगह पर, लेकिन हकीकत ये है कि इसका नुकसान इमरान खान साहब को होगा। इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए जितनी तगोदो हो रही है वो सारी की सारी तगोदो जो है वो इमरान खान साहब के लिए मुसीबत का सबब बनेगी। आपको नहीं यकीन आता तो मैं आपको एक ख़बर सुनाता हूँ, वो लाहौर के इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत की है, जहाँ पर
جج صاحب نے یہ ڈان اخبار کی خبر ہے، آج یہ ڈان کی رپورٹ ہے، ڈان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ رپورٹ چھپی ہوئی ہے کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پولیس کو 9 مئی کے پرتشدد واقعات سے متعلق مزید 6 مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی سے عمران خان صاحب سے پوچھ گچھ کی اجازت دے دی۔ ڈان اخبار کی اسی رپورٹ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ فیصلہ مسلح افواج میں بغاوت کو ہوا دینے، پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کے جرائم سے متعلق درج ایف آئی آرز میں پاکستان پینل کوڈ کی نئی دفعات کے اضافے کے بعد کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تفتیشی افسران نے ہر مقدمے سے متعلق عدالت میں الگ الگ درخواستیں کی اور ان درخواستوں پر کارروائی کی ہدایت کی، اور جس کے اوپر جناب عمران خان صاحب کو پوچھ گچھ کی اجازت دی۔ اور یہ پوچھ گچھ کی اجازت ملنے کے بعد، یہ میں آج ہی کی بات بتا رہا ہوں، یہ کل پوچھ گچھ کی اجازت ملی ہے، اور آج ڈی آئی جی جو ہیں انویسٹیگیشن عمران کشور صاحب یہ 5 رکنی ٹیم کے ہمراہ پہنچ گئے ہیں اٹک جیل۔ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور یا جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت عمران خان صاحب سے اٹک جیل میں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے تفتیش جاری ہوگی۔ اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ یہ وہی عمران کشور صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے زمان پاک میں آپریشن کیا تھا۔ یہ وہی عمران کشور صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو برآمد کیا تھا جب ان کو سزا ہوئی تھی۔ یہ وہی عمران کشور صاحب ہیں جب یہ اپنی ٹیم کے ساتھ عمران خان کو گرفتار کرنے زمان پاک پہنچے تھے تو عمران خان صاحب بشرا بی بی کے پیچھے دبک کے کھڑے تھے۔ یہ وہی عمران کشور صاحب ہیں جن کے بارے میں لطیف کھوسہ صاحب نے کل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جب عمران کشور صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ گرفتار کرنے عمران خان صاحب کو زمان پاک پہنچے تھے تو عمران خان صاحب باتھ روم میں نہا رہے تھے اور ان کو دروازہ توڑ کے کمرے سے نکالا گیا 12:35 پر۔ یہ وہی عمران کشور صاحب ہیں جنہوں نے جب کمرے کی تلاشی لی تو بشرا بی بی نے ان کو اس بارے میں آگاہ کیا کہ جناب اگر آپ کو پیسے چاہیے تو پیسوں کا بنڈل اس وقت الماری میں موجود ہے، اور پھر جب الماری کھول کے دیکھی گئی تو الماری میں 20 لاکھ روپے کیش موجود تھے، جن کے بارے میں بشرا بی بی کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ پیسے روزمرہ اخراجات کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ یہ وہی عمران کشور صاحب ہیں جن کو جب وہ ایک جو ہے وہ مرتبان گلدان وٹ ایور اس کو ہاتھ لگانے لگے تھے تو بشرا بی بی نے ان کو کہا تھا کہ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس کو بغیر وضو کیے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور یہ وہی عمران کشور صاحب ہیں جنہوں نے بشرا بی بی کو کہا تھا کہ جناب آپ کو کس نے بتایا کہ میں وضو میں نہیں ہوں، اور پھر جب اس کو تلاش کیا گیا، اس کو کھولا گیا اس مرتبان کو تو وہاں سے راکھ ملی، راکھ کے اندر ایک پوٹلی ملی اور اس پوٹلی کے اندر ایک تعویذ ملا۔ یہ وہی عمران کشور صاحب ہیں جن کو دیکھتے ہوئے بشرا بی بی صاحبہ نے اپنی ڈائری کو پھاڑ دیا تھا، اور وہ صفحات آج بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو وزارت عظمیٰ کا دور تھا اس دور سے لے کر اب تک عمران خان صاحب کس کس کی کٹ پتلی رہے ہیں، کبھی باجوہ صاحب کی، کبھی فیض صاحب کی، اور اصل میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بشرا بی بی صاحبہ کی ہی کٹ پتلی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمران کشور صاحب وہاں پر گئے ہیں یہ وہاں پر سادہ کام کرنے کے لیے نہیں گئے، کیونکہ یہ ایک اشارہ بھی تھا اور استعارہ بھی تھا۔ اشارہ یہ تھا کہ اگر آج اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان صاحب کو عبوری ریلیف دیتے ہوئے ان کی ضمانت کو دے دیتی، ان کی سزا کو معطل کر دیتی، تو یہی عمران کشور صاحب جو اس وقت اٹک جیل میں موجود تھے وہ وہیں پر عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالتے، انہی 6 ایف آئی آرز میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی جاتی اور جیل حکام سے کہا جاتا کہ جناب یہ ان کو جیل سے باہر نکالیں کیونکہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالا جاتا، عمران کشور صاحب ان کو گاڑی میں بٹھاتے اور جناب لاہور لے آتے، یہاں پر آ کر ان سے تفتیش کا آغاز ہو جاتا۔ جیسے ہی ان کی تفتیش مکمل ہوتی یا ان کو ریمانڈ کے لیے منڈے والے دن پیش کیا جاتا تو پھر اگلی کہانی کا آغاز ہونا تھا۔ اب کہانی یہی چلے گی۔ مطلب یہ ہے میرے کہنے کا
کہ عمران خان صاحب کا مستقبل قریب میں دور دور تک جیل سے باہر نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایک مقدمے میں ان کی ضمانت ہوگی تو دوسرے مقدمے میں جس میں ان کی ضمانت خارج ہو چکی ہوگی ان کی گرفتاری ڈال دی جائے گی۔ اب یہ بات کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ بعض دفعہ سیاستدانوں کو گریس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آصف علی زرداری صاحب پاکستان کی موجودہ تاریخ میں ایک ایسی مثال ہے جن کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آصف علی زرداری صاحب کے اوپر وہ کون سا الزام ہے جو عائد نہیں کیا گیا؟ آصف علی زرداری صاحب پر وہ کون سا طریقہ ہے کہ ان کے اوپر میڈیا ٹرائل نہیں کیا گیا؟ کون سا ایسا مقدمہ ہے، ایون ٹانگ سے بم باندھنے کا بھی مقدمہ ان کے اوپر FIR درج کر لی گئی کہ جناب انہوں نے بینک میں بندے کو بھیجا پیسے نکلوانے کے لیے ٹانگ سے بم باندھ کر۔ ہر ایک چیز جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی اور آصف علی زرداری صاحب نے ہمیشہ ہنستے مسکراتے ہوئے ہی جیل کاٹی۔ انہوں نے یا ان کی پارٹی نے کبھی کسی عدالت کے اوپر جا کر حملہ نہیں کیا، کبھی جا کر انہوں نے ججوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ کل ہی آپ نے دیکھا کہ یہ سماعت ملتوی ہوئی تو خود آفیشیل جو PTI کے اکاؤنٹس ہیں وہاں سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب کے اوپر جو طنز کے تیر ہیں وہ چلنا شروع ہو گئے۔ اور اس وقت بھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں میرے سامنے موجود ہے کہ جناب یہ جو ٹرینڈز ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر، وہاں پر یہ چل رہے ہیں ہی از بیک، عمران خان سرخرو، اور اسی میں آ رہے ہیں جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ قیدی ہے غلام نہیں۔ یہ وہ ٹرینڈز ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں اور مسلسل اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ جناب جو بھی اس سسٹم میں آ کر یا گو بائی بک کی پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ چیلنج کرے گا، اس کا میڈیا ٹرائل ہوگا اور بہت ہی خوفناک میڈیا ٹرائل ہوگا۔ یہ وہی میڈیا ٹرائل ہے جس کے خوف پر عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکا تھا۔ اب یہ بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب انڈر ٹرائل ہیں۔ سائفر کے اوپر جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو آج پھر خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا اور یہ خصوصی عدالت اس حوالے سے بہت ہی زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے کہ یہاں پر ہونے والی تمام تر کارروائی ان کیمرہ ہوتی ہے اور یہاں پر صرف چند لوگوں کو ہی کمرہ عدالت تک کی رسائی ہوتی ہے، جس میں عدالتی عملہ اور وکلاء موجود ہوتے ہیں اور صرف وہی وکلاء جن کے وکالت نامے داخل ہوئے ہوتے ہیں، تیسرا کوئی بندہ وہاں پر موجود نہیں ہوتا۔ 4 دن کا ریمانڈ کمپلیٹ ہونے پر شاہ محمود قریشی صاحب کو وہاں پر پیش کیا گیا اور آج ان کو مزید 3 دن کا ریمانڈ مل گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ PTI کے دوست جس معاملے کو اتنا زیادہ سادہ لے رہے ہیں وہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ سیاستدانوں کے پاس ٹائم کی کیلکولیشن بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے، وہ خاموش رہ کر بھی اپنے وقت کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ یہ جو پینڈولم ہے یہ 2 انتہاؤں کے درمیان گھومتا رہتا ہے۔ اگر آج آپ ناپسندیدگی کی انتہا پر ہیں تو ممکن ہے کہ یہ پینڈولم گھومتا گھومتا نیوٹرلٹی پر آئے اور اس کے بعد آپ کی فیور میں ٹوسٹ کر جائے۔ نواز شریف صاحب کا پیشنس اس بات کی مثال ہے کہ وہ نواز شریف جس کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کرنے کا 1 سے زائد مرتبہ، کم از کم 3 مرتبہ بڑی سیریس اٹیمپٹس کی گئیں، لیکن آج بھی وہ پاکستان کی سیاست میں ہے، پاکستان کی سیاست میں موجود ہے، بلکہ بادشاہ گر کا رول اختیار کر چکا ہے۔ لہٰذا یہ بات کہنا کہ جناب عمران خان اگر جیل میں چلے گئے ہیں تو کوئی قیامت آ گئی ہے، بالکل قیامت نہیں آئی۔ یہ موقع ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ جو ان کا اپنا فکری استدلال ہے اس کو بروئے کار لائیں اور اپنی غلطیوں کی نشاندہی کریں، اپنے اندر پیشنس کو ڈیولپ کریں، کیونکہ پیشنس کو ڈیولپ کیے بغیر عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست میں کچھ زیادہ دور تک نہیں چل پائیں گے اور یہ بات بہت ہی زیادہ خطرناک ہے عمران خان صاحب کے پولیٹیکل کیریئر کے لیے، کیونکہ جتنا عمران خان صاحب کو جیل سے باہر لانے کی کوشش کی جائے گی اس سے دگنی قوت عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے استعمال کی جائے گی، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کا مقابلہ پاکستان کی ریاست سے ہے اور ریاست سے مقابلہ کر کے آپ نہیں جیت سکتے، ریاست کو آپ نہیں ہرا سکتے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اندر سے باہر لانے کی کچھ زیادہ کوشش نہ کی جائے۔ جب وقت آئے گا عمران خان صاحب خود بخود باہر آ جائیں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔